من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين، الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد ہوتا ہے کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ لوگ خیال کرتے ہیں، بے شک جو فاجروں کی کتاب ہے اور جو ان کا نامہ اعمال ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی کتاب سجین میں ہوگی. تو اب اگر کتاب سجین میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کتاب کا مالک ہے وہ کہاں ہوگا؟ طبعاً وہ بھی سجین میں ہوگا. وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے جو رقم کی ہوئی ہے، جو لکھی ہوئی ہے، یہ ان کی سرنوشت ہے اور ان لوگوں کا نامہ اعمال ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ویل ہے اور وائے ہے اور بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں، جنہوں نے جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے، جس چیز کی بھی تکذیب کی ہو، دین کی تکذیب کی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے کہ قیامت کیا ہے اور قیامت نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے شبہات جو پیدا کر کے قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کے لیے ویل ہے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کی تکذیب نہیں کرتا ہے مگر ہر وہ شخص کہ جو معتد ہے اور اثیم ہے. معتد ہے یعنی اس کو گناہوں کی عادت ہو گئی ہے، وہ گناہوں کا پیکر بن چکا ہے، گناہوں کا عادی بن چکا ہے. اور اثیم ہے یعنی گناہگار ہے. یہی وہ شخص جو ہے اور یہی وہ افراد وہ ہیں جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے ہماری آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں،
قال اساطیر الاولین، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، پرانے لوگوں کے اسطورے ہیں، افسانے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خیالی باتیں ہیں۔ ان آیات کے ذیل میں کچھ نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ سجین جو ہے وہ سجن سے ہے، سجن کا مطلب زندان ہے، بروزن فعیل، اور یہ مبالغے کے لیے، فعیل کا وزن جو ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی زندان ابد اور سخت، قید با مشقت جس کو کہتے ہیں۔ اب مشقت تو وہاں پہ کوئی لی نہیں جائے گی، ظاہر ہے کہ قید با مشقت کا تصور جو ہے وہ دنیاوی قید خانوں میں ہے، جہاں گورنمنٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتی ہے، پھر ان سے کام کرواتی ہے، تو لیکن وہاں پہ قید ہے مگر سخت ہے، بہت دشوار ہے۔ یہ سجن سے نکلا ہے۔ روایات میں ملتا ہے دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کو دنیا میں راحت و سکون نہیں تلاش کرنا چاہیے، مومن کو دنیا میں آرام نہیں ڈھونڈنا چاہیے، مومن کو آرام کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت ہے کافر کے لیے، جس کی 4 روزہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ اس کو اللہ کے عذاب میں مبتلا رہنا ہے۔ جس نے ظاہر ہے کہ اللہ کا انکار کیا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں پر تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، چونکہ وہ انکار کر چکا ہے۔ جو خدا کا منکر ہو چکا ہے تو اس کا منکر ہونے کا مطلب اس کی ہر چیز کا انکار کیا، اس نے بہشت کا انکار کیا ہے، دوزخ کا انکار کیا، دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا منکر ہے، آخرت میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا منکر ہے۔ تو ایک شخص تسلیم ہی نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہی ہوگا، جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مرقوم رقم سے ہے، جس کا مطلب خط ہے، درست اور مشخص، نمایاں خط، نمایاں تحریر، واضح تحریر، لکھی ہوئی تحریر جو ہے، ایسا کہ جو دوسری تحریروں سے مشتبہ نہ ہو، یعنی واضح ہو، مشخص ہو، اس تحریر میں اس میں فرق ہے، پتہ چلے، کسی سے مشتبہ نہ ہو۔ لہذا کتاب مرقوم سے مراد فاجروں کی سرنوشت ہے، گناہ گاروں کی سرنوشت ہے، گناہ گاروں کا نامہ عمل ہے، جو مکمل طور پر مشخص ہے اور معین ہے، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے وہ حق ہے اور اٹل فیصلہ ہے پروردگار عالم کا۔ دین سے مراد ان آیات میں جزا ہے، مراد دین در آیات مربوط بقیامت جزا است، قیامت سے مربوط جو آیات ہیں ان میں دین سے مراد جو ہے وہ جزا کا دن ہے، جس دن پروردگار عالم انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا میں عمل کرتا ہے تو اگر خدا بند عالم لطیف ہے، لطف کیا ہے اس نے، اور اس نے ان کے اعمال کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو جو کام انسان کرتا ہے اس میں اس کو مشقت ہوتی ہے، اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو ان میں اور ان میں فرق ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا ایک ہی معال اور ایک ہی انجام نہیں ہو سکتا ہے، ان کو ایک جگہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا ہے۔ وہی ان کی سرنوشت الگ ہے، ان کی سرنوشت الگ ہے۔ جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، ظہر عصر کی 8 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ وقت دیتا ہے اپنا، کچھ طاقت لگاتا ہے، ایسے انہیں کچھ مایہ لگاتا ہے، کچھ سرمایہ لگاتا ہے، فکر لگاتا ہے اپنی، سب کچھ کرتا ہے۔ دوسرا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ایسے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے، تو دونوں کا معال ایک تو نہیں ہونا چاہیے نا، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ احکام جب اللہ کی طرف سے ہیں تو پروردگار عالم نے دنیا میں ان کا حساب نہیں رکھا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد اگر خدا حساب کرنے لگے دنیا میں کہ بھائی جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کو ثواب دے دو، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے ان کو عذاب میں مبتلا کر دو، تو دنیا تو پھر کوئی امتحان گاہ تو نہیں ہوا نا۔ امتحان کا مطلب جو ہے، امتحان گاہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو رزلٹ نہیں سناتا ہے، وہاں پہ کوئی کسی کو نتیجہ
نہیں سناتا ہے. آپ کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد پیپر جاتا ہے مارکنگ کے لیے، مارکنگ ہوتا ہے، اس کے بعد سارے وہ کمیٹی بیٹھتی ہے، بیٹھ کر کے طے کرتے ہیں کہ کس دن جو ہے وہ نتیجے کا اعلان کرنا ہے. یہاں بھی وہی ہے، دنیا رکھا ہے امتحان گاہ ہے، دیا لوگوں کے پاس پیپر ہیں حل کرنے کے لیے. توحید کا پیپر ہے، عدل کا ہے، معاد کا ہے، قیامت کا ہے، امامت کا ہے، نبوت کا ہے، اس طریقے سے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمسیات، اصول کے پیپر ہیں، کچھ فروع کے پیپر ہیں. آئے سمجھ میں؟ یہ پیپر دیے ہیں بندوں کو، حل کرو ان کو. اب اس کے بعد پھر ان کی مارکنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کے نمبر مشخص ہوں گے اور قیامت کے دن سب کو نتیجہ سنا دیا جائے گا. اور نتیجے کا ایک دن مشخص ہوتا ہے، ہر جگہ یہ رواج ہے، یہ دستور ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی اس کو یہاں سے نماز پڑھی تو چلو اس کو دو، جس نے نہیں پڑھی اس کو سزا دو. حرج مرج ہو جائے گا، افراتفری ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ لہذا امتحان میں چھوٹ ہے، خاموشی کے ساتھ پیپر حل کرتے رہو، بس بات ختم ہوئی. سمجھ میں آیا؟ چپکے سے پیپر حل کرتے رہو، ایک دن اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ لہذا فوراً نہیں ہو. تم اب دونوں کا معال اور دونوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا ہے. یہ جس نے کچھ کام کیے ہیں دنیا میں، یہ کچھ مطالبہ رکھتا ہے پروردگار عالم سے، ایسا نہیں کچھ طلب رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو حق دیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو پھر اس کے حق کو تو نہیں مارا جا سکتا ہے نا. تو یہ جزا کا، قیامت جو ہے وہ جزا کا دن ہے. یکذبون بیوم الدین، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں کہ سب ایسے کچھ نہیں ہے، یہ لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، افسانے، قصے، کہانیاں ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ایسا ان میں گمراہ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ نہیں کرتے تو تم بھی کچھ نہ کرو. سمجھ میں آیا؟ تم بھی بیکار اسی طریقے سے بیٹھو جیسے ہم بیکار ہیں. جیسا کہ سورہ حمد میں آیا ہے مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے. اب اس دن وہ فیصلہ کرے گا، نتیجہ وہ سنائے گا، رزلٹ سب کے سامنے وہ رکھے گا. ادھر سے سب کچھ طے ہو کے جائے گا، فائل اس کی مرتب ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز. سمجھ میں آیا؟ تو نتیجہ وہ سنائے گا قیامت کے دن. اسیم سے، اسیم اسم سے ہے، یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ میں ڈوب چکا ہو، اس کو کہتے ہیں اسیم. آئے سمجھ میں؟ اور یہ لفظ ویل یومئذ للمکذبین کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے. پہلی تفسیر ہے وائل بے کم فروشی کے سرنوشتش میں تکذیب قیامت بھی انجامت. یہ لوگ جو کم فروشی کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ ہوتا ہے جب کم فروشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فریب کاری کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، آئے سمجھ میں، تو پھر اس کی توجیہ یہ کرتا ہے کہ بھائی کیا ہے، ہم کریں گے سب، چونکہ جو تم لوگ اس قیامت وغیرہ سے ڈراتے ہو وہ تو ہے نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ تو دنیا میں جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے اندر جتنی ہمت ہے، جتنا کچھ سمیٹ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، چھین چھپٹ کر کے کھا لے. کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور دوسرا ہے وائی بے کسانی کے کیفر کم فروشان در قیامت را باور نہ دارن. وائے اور ویل اور بدبختی ہے اور شقاوت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کم تولنے والوں کی سزا کو جو قیامت کے دن ان کے لیے مقرر کی گئی ہے اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں. آئے سمجھ میں؟ کہ قیامت میں جو لوگ کم تولنے والے ہیں، کم فروش ہیں، کل کی گفتگو میں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کم فروش سے مراد، کم تولنے والے سے مراد صرف وہ دکاندار نہیں ہے جو ترازو لے کے بیٹھا ہے جن سے تول کے بیچتا ہے، بلکہ اس نے بتایا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں کم فروشی کا تصور ممکن ہے. استاد بھی کم فروشی کرتا ہے، ایسے میں، اور شاگرد بھی کم فروشی کرتا ہے، اور دکاندار بھی کم فروشی کرتا ہے، اور جو زراعت پیشہ کرنے والا ہے وہ بھی کم فروشی کر سکتا ہے، ڈاکٹر کم فروشی کرتا ہے، آیا سمجھ میں، اور مصنف، مؤلف وہ بھی کم فروشی کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو کم فروشی جو ہے وہ ہر جگہ متصور ہے، ہر شعبے میں. جس شعبے میں جو شخص کام کر رہا ہے اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے تو وہ کم فروشی کا مرتکب ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
انسان جس شعبے میں بھی ہو دنیا کے کام کر رہا ہو اس میں کم فروشی متصور ہے، یعنی اگر اس کام کو وہ صحیح طریقے سے جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، جو اس قرارداد ہے، جو معاہدہ ہے، اس کے مطابق انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ کم فروشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور یہاں مکذبین جو ہیں، مکذبین سے مراد شاید یہ قلبی اور زبانی تکذیب نہیں ہے کہ مثلا وہ زبان سے جھٹلا رہے ہیں یا دل سے جھٹلاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ عملی تکذیب ہے، یعنی عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی دل سے نہیں جھٹلاتا ہے، زبان سے نہیں جھٹلاتا ہے، مگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بھی مکذب میں شمار ہوتا ہے، اور حقیقی معنوں میں مکذب وہی ہے۔ آئے سمجھ میں زبانی باتیں کرتا رہے اور عمل نہ کرے تو اس کو نہیں کہتے اس نے تائید کی یا تصدیق کی ہے۔ وہ دل سے جھٹلانے، عمل سے جھٹلانے والے جو ہیں وہ ان کو مکذب کہتے ہیں۔ چنانچہ اب ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر کوئی بات کہتے تو ویسے تو پیغمبر کا ہم احترام کرتے ہیں اور سر و آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور پیغمبر بہت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ افضل الانبیاء خاتم النبیین اور یہ وہ سب ہیں جو فضائل و کمالات پیغمبر کے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی مثلا پیغمبر کی بات نہیں مانتا ہے، پیغمبر کی بات میں شک کرتا ہے، آئے سمجھ میں کہ بھائی بات تو بالکل جو کچھ ہوا لیکن آج جو ہے وہ مجھے شک ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ شک ہوا ہے، ایسا شک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ شک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ عملی تکذیب کر رہے ہو، عملی طور پر نہیں مانتے ہو پیغمبر کو، خالی زبانی دعوے کرتے ہو۔ ایسے ہی مثلا اگر آپ کے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے مراجع کرام کی طرف سے اور آپ اس فتوے کو دیکھتے ہو، دیکھنے کے بعد جو ہے وہ مثلا اس میں کچھ لکھا ہے، آپ کچھ کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ عملی تکذیب ہے۔ کیا ہے؟ عملی طور پر تکذیب ہے، تمہارا وسواس ہے جو تمہیں عملی تکذیب کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ تو عملی تکذیب جو ہے وہ زبانی جمع خرچ سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ زبانی ہم فضیلت پڑھتے رہیں، مناقب پڑھتے رہیں، قصیدے پڑھتے رہیں، اور عملی طور پر جھٹلا دیں، عمل نہ کریں اس کے مطابق، تو ان مناقب اور قصائد کا ثواب ملے گا یا عملی طور پر جھٹلانے کا عذاب ہوگا؟ یہ دونوں چیزیں امر اس میں دائر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قصائد اور مناقب جتنے بھی پڑھے ہیں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، کیونکہ عملی طور پر جو شخص جو ہے وہ تکذیب کا مرتکب ہوتا ہے۔ اساطیر اسطورے کی جمع ہے جس کا مطلب افسانہ ہے، اور جس میں خوبصورت اور دل نشین باتیں ہوتی ہیں، چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسے ناول وغیرہ افسانے جو مرسوم ہیں آج کل جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان کے ذہن کی وہ جو ہے وہ ہوتی ہے، بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، خیال بافی ہوتی ہے، ذہن کی اختراع ہوتی ہے، اور جو داستان لکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ تو ان لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ گزشتہ جو لوگ دنیا میں سے چلے گئے انہوں نے افسانے بنائے، ان کے افسانوں کو پڑھ کر کے ہمیں سنا رہے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، قیامت وغیرہ کا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری نقطہ یہ ہے کہ تاریخ عاشورہ جو ہے، اب روز عاشورہ اگر امام حسین علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ لشکر یزید کو نصیحت کی، موعظہ کیا، دعوت دی، تبلیغ کی، بلایا، اور انہوں سے اقرار لیا کہ کیا میں فاطمہ کا فرزند نہیں ہوں جو پیغمبر کی بیٹی ہیں؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا تم نے ہزاروں خط لکھ کر کے مجھ کو دعوت نہیں دی تھی، مجھ کو بلایا نہیں تھا؟ تو جب سب چیزوں کا انہوں نے اقرار کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر انہوں نے عملی طور پر وہ آ کر کے پیغمبر کے فرزند اور فرزند زہرا کے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے مقابلے پر کربلا کی سرزمین میں؟ وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی روزے دار تھے، سمجھ میں آیا؟ وہ سارے مسلمان تھے، کسی ایک کا کافر بھی، کسی ایک کافر کا نام نہیں آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے مخالفین میں کربلا میں، کسی کافر کا نام نہیں وہاں پہ ذکر ہوا ہے، کوئی کافر ایک بھی نہیں آیا کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں، سارے مسلمان تھے، اپنے آپ کو اہل اللہ، اہل القرآن ایسے میں، اور خلافت کے ماننے والے اور اس کے ماننے والے، اس کے ماننے والے کہتے تھے، کوئی کافر ان میں نہیں تھا، لیکن کیا ہے عملی طور پر تکذیب کر رہے تھے،
حسین کی تکذیب یعنی رسالت کی تکذیب، رسول کی تکذیب، دین کی تکذیب، قرآن کی تکذیب، آئے سمجھ میں، اور ہر اس شے کی تکذیب ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، جو شخص عملی طور پر امام حسین کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ تو پھر امام نے خود بتایا کہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے قد ملئت بطونکم من الحرام، وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم جو ہے وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ اب تم چاہے جتنے مزید تعریفیں کرو، قصائد پڑھو، منقبتیں پڑھو، جب شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں تو تمہارا یہی ہوگا، تم دنیا کے پیچھے جاؤ گے اور دنیا کے پیچھے جا کر کے نبی کے نواسے کو بھول جاؤ گے۔ آئے سمجھ میں؟ اور حق بات کا تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آئے سمجھ میں؟ امروز حیثیت کداهای علوم تربیتی و روانشناسی دنیا سخنی از تاثیر لقمه حلال و حرام در تربیت و روح انسان مطرح نمی کنند۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا کہ آج جو اس وقت رائج علوم کی یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، آئے سمجھ میں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، یہ جو مروجہ علوم ہیں، ان کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جاؤ تو تربیت میں اور انسان کی روح کی پرورش کے سلسلے میں وہ لقمہ حلال اور حرام کی بحث نہیں کرتے۔ وہ نہیں کہتے کہ آپ حلال کھاؤ گے تو اس کا یہ اثر ہوگا، حرام کھاؤ گے تو اس کا یہ اثر ہوگا۔ تو جو حلال و حرام وہاں پہ نہیں ہے، نجس اور پاک وہاں پر نہیں ہے، اس طرح کی بحثیں وہاں پر نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ وہ ایسے انسان پیدا کر رہے ہیں کہ جو وہ کسی کے بندے نہیں ہے، کسی کے حکم کے تابع نہیں ہے، کسی کے غلام نہیں ہے، کسی کی بات ان کو نہیں ماننی ہے، وہ جو کچھ انہوں نے پڑھ لیا ہے بس وہی حرف آخر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، اور یہ کمی جان بوجھ کر کے رکھی گئی ہے، یہ پری پلاننگ جو ہے وہ کمی رکھی گئی ہے کہ ان میں اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بات نہیں کرتے ہیں جن سے انہوں نے ان علوم کو لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جتنے علوم بھی اس وقت دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، سمجھ میں آیا، ان سب علوم کا منبع اور ماخذ جو ہے وہ ادیان الہی ہے۔ اوپر سے جو دین آئے ہیں بس یہ علوم جو ہے انہی ادیان الہی سے نکلے ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے الگ سے کوئی چیز جو ہے وہ پیدا نہیں کی ہے، ایجاد نہیں کی ہے، اختراع نہیں کی، الگ سے کچھ نہیں بنایا ہے، سب اوپر سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی روشنی میں انہوں نے آگے جو ہے وہ شاخیں نکال کے مختلف علوم جو ہے وہ ایجاد کیے ہیں۔ وہ بشر ترقی کر سکتا ہے، دماغ اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ سوچ لگا کہ بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ اختراع کر سکتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے، لیکن بنیاد وہیں سے ہے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ادیان سے علوم کو لیا، ہر چیز لی، مگر ان ادیان کے جو ذمہ دار تھے ان کو نہیں مانا، ان کی بات نہیں مانی۔ آئے سمجھ میں؟ ان کو رد کیا، ان کو جھٹلایا، لیکن لیا سب کچھ انہی سے ہے، آیا سب کچھ وہیں سے ہے۔ دنیا میں کسی نے اگر کوئی چیز بغیر کسی چیز کی مدد کے، کمک کے ایجاد کی ہے تو بتایا کہ مثلا یہ چیز جو میں نے ایجاد کی ہے اس کا تصور کسی دین میں نہیں ملتا ہے، کسی آسمانی کتاب میں نہیں ملتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ہم اس کی بات مان لیں گے کہ یہ ایجاد ہے کسی بندے کی، سمجھ میں آیا؟ بندے نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا ہے، سب کچھ، ہر چیز کا تصور جو ہے وہ ادیان الہی میں موجود ہے۔ اور اگر اس کی صحیح تفسیر ان لوگوں سے کروائی جاتی کہ جو ادیان لے کر کے آئے ہیں، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، تو اگر دین کو مصطفیٰ سے سمجھا ہوتا، دین کو مرتضیٰ سے سمجھا ہوتا، اور دین کو آگے آل عباس سے سمجھا ہوتا، آئے سمجھ میں، اہل بیت علیہ السلام سے، تو یہ جتنا کچھ انہوں نے اس میں سے حاصل کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا تھا۔ جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ جو ہے وہ سامنے آتا، آئے سمجھ میں، چونکہ دین انسان کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے، دین انسان کو جو ہے وہ تنزلی اور پستی کا شکار کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ لیکن دین کو سمجھا نہیں ان لوگوں سے کہ جن سے
دین کو سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ظاہر سی بات ہے کربلا میں یا اس طرح کے دوسرے میدانوں میں مختلف مواقع کے اوپر جو لوگ دین کے ذمہ دار تھے، سمجھ میں آیا، اللہ کی طرف سے جن کو دین کی تشریح کی، تفسیر کی، توضیح کی اور دین کو پہنچانے کی ذمہ داری پروردگار عالم کی طرف سے عائد ہوئی تھی، یہ لوگ مختلف میدانوں میں شیطان کے اعلی کار بن کر کے ان الہی نمائندوں کے سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے سرمایے کو تاراج کر کے رکھ دیا، ایسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان شیطانی طاقتوں نے، جس کی وجہ سے بشریت کے سامنے وہ سارا سرمایہ نہیں آ سکا کہ جس کو آنا چاہیے تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے اپنی جگہ کے اوپر، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنے معجزات انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، آئے سمجھ میں، معجزات انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور جتنے خارق العادہ چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، غیر معمولی چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی آج کا انسان قادر نہیں ہے کہ وہ اس کو انجام دے سکے، سمجھ میں آیا؟ جبکہ یہ معجزات جو ہیں اور یہ خارق العادہ چیزیں جو ہیں یہ ممکنات میں سے ہیں، ناممکنات میں سے نہیں ہیں۔ اگر سورج کو پلٹایا گیا ہے تو یہ ممکنات میں سے ہے، توجہ کیا آپ نے، چاند کے ٹکڑے کیے گئے ہیں تو یہ ممکنات میں سے ہے، غیر ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تخت بلقیس کو مثلا سینکڑوں میل کے فاصلے سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچایا گیا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، یہ حقائق ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور نہ جانے اس طرح کی اور بہت ساری داستانیں ہیں جن کا ذکر حضرت سلیمان کی پوری حکومت جو ہے جو جس انداز میں ہوئی ہے، اس میں پرندوں کے ساتھ مثلا ان کی باتیں اور پرندوں سے کام لینا، شیاطین جن و انس کو نوکر بنا کے رکھنا اور ان سے کام لینا، آیا سمجھ میں؟ وہ حدود کا قصہ تو آپ لوگوں نے قرآن مجید سے سنا ہی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اس کو، کہ جب دیکھا پرندوں میں کہ پرندوں کی جو ہے وہ ایک امبریلا بنا ہوا ہے حضرت سلیمان کے سر کے اوپر، پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دھوپ آئی تو پوچھا یہ کس پرندے کی جگہ خالی ہے جہاں سے دھوپ آ رہی ہے میرے اوپر؟ کہا یہ حدود ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کیوں غائب ہوا بغیر پوچھے؟ فوراً اس کو حاضر کیا جائے ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر وہی خبر لے کے نہیں آئے گا، یعنی اگر یہ ثابت نہیں کرے گا کہ میں کسی کام پر تھا، نکما نہیں تھا، تو وہ خبر لایا اس نے، تو جب جا کے حضرت سلیمان نے اس کو معاف کیا۔ وہ ایسا اقتدار، یہ اقتدار بشری ہے عزیزان گرامی، یہ اقتدار الہی کی جھلک ہے جو بشر کے وسیلے سے دنیا میں قائم ہوا ہے، اور اللہ نے انسان کو بھیجا ہی اسی لیے تاکہ وہ اپنے اقتدار کا مظاہرہ بندوں کے ذریعے سے دنیا میں کرے، لیکن جب ان لوگوں نے ان سے لیا ہی نہیں، سمجھ میں آیا نہیں، تو ظاہر یہ بات ہے کہ ایک دم تختہ ہی الٹ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصل تختہ الٹ کے رکھ دیا، ہر چیز کا رخ موڑ دیا، تاریخ کا رخ موڑ دیا، دین کا، سمجھ میں آیا؟ رخ موڑ کے رکھ دیا، جسے جانا تھا ادھر نہیں دوسری طرف مڑ گئے، اور ساتھ میں دین کو بھی لے کے مڑے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو آج دنیا کے سامنے ہے، کہ آج دنیا دین کا مذاق اڑاتی ہے، مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، ہاں؟ وہ کوئی سر پھرے کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں لکھتے رہتے ہیں کبھی کبھی کہ صاحب یہ بلب تو استعمال کرتے ہیں، ٹوٹی استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے نام لیتا ہے جنہوں نے یہ چیزیں ایجاد کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد مولوی یہ دعا کرتا ہے خدا تو ان کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ بابا ہر ایک کا اپنا کام ہے، یہ ہزار اختراعات بھی کر کے آئیں ہمارے سامنے اور اللہ کا انکار کریں گے تو ہم یہی کہ خدا ان کو نابود کر، چونکہ جس کا کھاتے ہیں اسے تھالی میں چھید کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایسے سمجھ میں آپ کی یہ کیا ہے کہ یہ اختراع کیا ہے؟ اگر اختراعات ان کو وحدانیت تک نہیں پہنچاتی ہیں، اللہ کا بندہ نہیں بناتی ہیں، اس اقتدار کے سامنے نہیں جھکاتی ہیں جو اقتدار جو ہے
ایسا اقتدار ہے جو اقتدار مطلق ہے، لافانی اقتدار ہے، وہ اللہ کا اقتدار ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ اگر اس کے سامنے ان کا سر اتنا کچھ پڑھنے کے بعد نہیں جھکتا ہے تو ان کی ہر اختراع جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بکری کے اس زمین پر پاؤں مار کر کے بیٹھنے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، کہ جو جب زمین پر بیٹھتی ہے تو پاؤں سے اپنے نیچے کی جگہ صاف کرتی ہے، اس کے بعد بیٹھتی ہے۔ ان کی اختراعات کی صرف اتنی قیمت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ ان کا رعب اس لیے جمع ہوا ہمارے اوپر، جب یہ کوئی مثلا قرآن سے پہلے کا ہے، کچھ قرآن مجید کو 1400 سال سے اوپر ہوئے ہیں، ان کی اختراعات 1400 سال پہلے کی ہیں۔ یہ تو ابھی 200-300 سال سے زیادہ 150 200 300 زیادہ 300 سال کے زمانے ان کے اندر محدود ہیں۔ اس سے پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مثلا زمین گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے ان کو معلوم نہیں تھا اس نظریے کا، جبکہ قرآن بہت پہلے کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، قمر کے لیے ہم نے منازل مقرر کی ہیں۔ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے۔ یہ تو ابھی تک سورج کے ساکن ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ایسے میں یہ نہیں سورج کے متحرک ہونے کا دعویٰ تھا، لیکن قرآن بہت پہلے سورج کے متحرک کل فی فلک یسبحون، قرآن یہ دعویٰ بہت پہلے کر چکا ہے کہ ہر چیز ایک فلک کے اندر، ایک مخصوص فلک ہے بہت بڑا، اس کے اندر ہر چیز تیر رہی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، اپنی جگہ کے اوپر ٹھہری نہیں ہے۔ تو جو کہ آپ نے یہ نظریات بہت پرانے جو ہے وہ علوم نے اور قرآن مجید نے اور اللہ کے بندوں نے اور آسمانی کتابوں نے پیش کیے ہیں، تمہیں تو بہت بعد میں ان کا پتہ چلا ہے۔ لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو عملی میدان میں لانے کا موقع آیا اور سرکار دو عالم نے وہ موقع امت کو فراہم کیا، تو جو کہ آپ نے امت نے وہ موقع خود ہاتھ سے گنوا دیا، خود ہاتھ سے گنوایا، جس کے نتیجے میں اقتدار جن کے پاس ہونا چاہیے تھا ان کے پاس نہیں رہا۔ تو اب ان کے پاس اقتدار ہوتا تو یہ اقتدار کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، سمجھ میں اسی لیے اقتدار ضروری ہے، ولایت ضروری ہے، ولایت کے بغیر کچھ نہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ ولایت ان کے پاس تھی نا، اگر ولایت ان کے پاس ہوتی تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ ہوتا۔ ان کے پاس صرف ایسے ہی بس زمانی طور پر لوگ ان کو مولا کہتے ہیں، آج بھی کوئی ان کو ولایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی آج بھی جو ہے ان کو ولایت دینے کے لیے تیار ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، خواہ امام زمانہ کے ولایت کے قائل سبھی ہیں، لیکن کوئی تیار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ولایت ان کے سپرد کرے؟ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی ولایت ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ہر آدمی اپنی ولایت سے دستبردار ہو کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ مولا آپ سنبھالنے آ کر کے جس طریقے سے بھی ہم کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک آپ نہیں آ جاتے ہم کام نہیں کریں گے۔ تو دنیا ساری جو ہے وہ ایک دن اگر ہڑتال کرے تو انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے گا، لیکن خلوص کے ساتھ، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ۔ تب لوگوں نے تقاضا کیا کہ خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، کب تقاضا کیا بھائی؟ کس دن کہا امام کے ظہور میں تعجیل فرما؟ یہ تو ایسی ہی رٹی رٹائی زمانی باتیں، یہی دعائیں ہمارے یہی آتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم کیا کہیں پھر؟ ہمیں یہی دعائیں یاد ہیں نا، اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ خود امام کے ظہور میں تعجیل فرما کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیار آمادہ بالکل کھڑے ہیں انتظار میں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، مولا آپ آئیں گے بتائیں گے کیا کرنا ہے تو کریں گے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کو انتظار۔ کون آمادہ ہے؟ اس حد تک آمادگی کس کے پاس ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم آپ کے انتظار میں کرتے ہیں، مثلا سمجھ میں آیا؟ ظاہر ہے عزیزان گرامی، اگر ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں خلوص کے ساتھ، تو امام کا ظہور قطعی ہے، اسی دن قطعی ہے، جس دن بڑی تعداد میں لوگ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن آج اس اعتبار سے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، بہت اصل گہری بات ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سچائی صرف اور صرف یہی ہے کہ معاشرہ آمادہ نہیں ہے، معاشرہ تیار نہیں ہے، سماج تیار نہیں ہے، لوگ تیار نہیں ہیں۔
لوگ منتظر حقیقی معنی میں نہیں ہے، صرف دعوے نہیں رکھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے گرگ جو ہیں ان کا دیکھا جائے گا کہ وہ بھی انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پیسے والے، ایسے سمجھ میں بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ کس کی طرف ہیں، وہ امام کی طرف ہیں یا کسی اور کی طرف ہیں، آئے سمجھ میں؟ وہ حساب جو ہے ان کو دیکھ کر کے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تو کسی کھاتے میں جانے ہی نہیں دیتے۔ چھوٹے لوگ جو ہے یہ تو استحصال ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کا استعمال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، آئے سمجھ میں؟ ان کو کسی کھاتے میں کوئی جانے نہیں دیتا ہے۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فاجروں کی جو سرنوشت ہے وہ قطعی ہے اور مشخص ہے، کتاب مرقوم، آئے سمجھ میں؟ سجین ہے ان کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں بھی شرط وہی ہے کہ بھائی جو اگر فاجر ہے خدا نہ خواستہ لیکن توبہ اگر کر لی ہے تو معاف کر دیا جائے گا، بخشا جائے گا۔ لیکن فاجر وہی ہے جو آخر تک فاجر رہا، توبہ بھی نہیں کی، یعنی اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی۔ فرصت نہیں ملی کہ خدا کو دینی ہے فرصت، اس کو نہیں، توفیق نہیں ہوئی، خود ہی اس طرف آیا ہی نہیں، کبھی توبہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں اس نے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یعنی اس نے یہی نہیں سوچا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو توبہ تو وہ شخص کرتا ہے جو پہلے یہ طے کرے کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، ایسے میں تو اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اب جب آدمی یہی نہیں طے کر پا رہا ہے کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے، اس وقت لوگ یہ طے نہیں نہ کرتے کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، تو توبہ کیسے کرے گا؟ نہیں توبہ کرے گا۔ بھائی ایک گناہ گار یہی نہیں سمجھتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کب کرے گا؟ وہ تو توبہ اس وقت کرے گا جب اس کی سمجھ میں آئے گا یار بہت غلط ہوا، جو کچھ ہوا غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تب توبہ کرے گا نا۔ اب کہہ رہے ہم نے جو زندگی بسر کیا بالکل ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات اس میں تھی نہیں، بڑے نیک لوگ تھے، ہمارے باپ دادا بہت نیک تھے، پردادا سارے نیک تھے، وہ تو ہم بھی اسی طرح بہت نیک ہیں، غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہی چل رہا ہے، تو ہم تو توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، معصیت کی طرف جا رہے ہیں، نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، خدا کے راستے سے دور ہو رہے ہیں، پروردگار عالم سے دور ہو رہے ہیں۔ جب ہم اس بارے میں سوچیں گے تب توبہ کریں گے، لہذا اسی طرح چلے جاتے ہیں، وہ فاجر ہوتے ہیں، آئے سنتے۔ اور گناہ جو ہے یہ انسان کو کفر اور انکار حقائق پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کافر ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں حقائق کا انکار کر دیتا ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس دن کو، قیامت کے دن کو، جزا کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو معتد ہے اور اثیم ہے، گناہ گار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں۔ اور جو لوگ قرآن آیات کا افسانہ اور اسطورہ سمجھتے ہیں، آیات کے درکردہ میں گناہ وہ تو فرو رفتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے گرداب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ان کو اسطورہ کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، عملی طور پر اگر قرآن مجید کے مفاہیم کو کوئی شخص جو ہے وہ سمجھ کر کے تھوڑا بہت ان کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بھی سمجھ لو کہ اس کو اسطورہ ہی سمجھتا ہے، چونکہ تکذیب عملی خطرناک ہے۔ تکذیب عملی کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے تکذیب عملی۔ کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سیدھا یہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی۔ ہمارے لوگوں کو بھی جب سمجھاؤ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی جواب ہوتا سب کو، خاموش ہوتے، سر نیچے کر لیتے، بولتے ہی نہیں کچھ، منہ سے ہم نے کچھ سنا نہیں، بات ختم ہو۔ باقی کیا ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے بالکل۔ اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، نہیں معلوم مانتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ اگر مانتے ہوں تو آدمی عمل کرے، نقصان تو نہیں ہوتا ہے عمل کرنے سے۔ نہیں مانتا ہے اس کا مطلب خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ توجیہ وحی پہ افسانے راہ اس برائے کافر ماندن، جو شخص جو ہے وحی کی توجیہ افسانے سے کرتا ہے، کہتا ہے وحی الہی کو کہتا ہے افسانہ،
تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر رہے گا، وہ اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور لقمہ حرام جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے لقمہ حرام۔ سورہ کے آغاز میں کم فروشی کی بات تھی کہ جس کی وجہ سے لقمہ حرام جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے، اور بعد والی آیت میں فجور کی بات ہے، اور اس کے آخر میں جو ہے وہ تکذیب کی بات ہے۔ یعنی جب آدمی لقمہ حرام کا استعمال کرتا ہے معاذ اللہ تو فجور پر منتہی ہوتا ہے، فاجر بنتا ہے، فاسق بنتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ہر پردے کو پھاڑ دیتا ہے، سمجھ میں؟ ہر حد کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ فاجر کا مطلب حد توڑنے والا، پردہ دری کرنے والا فاجر ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھتے بڑھتے فاجر جو ہے وہ تکذیب کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر جھٹلاتا ہے ہر چیز کو۔ یہاں کچھ بھی نہیں، ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ بل یومئذ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے اس دن مکذبین کے لیے۔ اور انسان کا جو سلوک ہے عقائد میں اور نظریات میں، یہ ظاہر سی بات ہے یہ اس کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تجاوز اور گناہ پے در پے انسان کو تکذیب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کا پے در پے گناہ، وہ پے در پے گناہ سے مراد یہی ہے کہ آدمی ایک ڈھرے کے اوپر چل رہا ہے جس میں وہ واقعی معنوں میں دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے دین کے اوپر عمل کرنے کی، لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ پے در پے گناہ کرتا ہے، پے در پے گناہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب کہ ہم کسی چیز کو سمجھ لیں کہ گناہ ہے تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میں نے کل کی بات عرض کیا تھا یہ پرسوں کہ بعض گناہوں کے سلسلے میں انسان معصوم ہوتا ہے، معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ مثلا معاذ اللہ جو ہے وہ اپنی ماں بہن سے کے ساتھ کوئی غلط سمجھ میں سلسلہ قائم نہیں کر سکتا، قتل نہیں کر سکتا ہے، معصوم ہے، چونکہ سمجھتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گندگی نہیں کھا سکتا ہے، خباثت کھا سکتا ہے۔ مرغی کے پیٹ کسی کو کھانے کے لیے کھائے گا؟ ہاں نہیں کھائے گا، معلوم ہے یار یہ بہت خراب چیز ہے، نہیں کھانا چاہیے، ہے نا، مان لینا بہت خراب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی طرح کی اور بہت ساری ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ ہاتھ نہیں لگاتے، کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ مثلا گندی چیز ہے، پکڑنا، پیشاب، یہ وہ، ان کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے؟ کوشش یہ کرتا ہے کہ ان کو ہاتھ نہ لگے، ہاتھ دھو رہے ہیں، سمجھے، دوسرے طریقے سے پاک کر لے۔ اور کسی کا آج کل جو ہے لوگوں کا مثلا کریس بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے پینٹ کی تو سمجھے بڑا غلط ہو گیا یار، اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں نا، تو کریس نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ہاں پینٹ تھوڑا سا اگر اوپر چلے گی، کمر تک چلے گی تو غلط ہو گیا، اس کو نیچے رہنا چاہیے، یہ بڑا غلط ہو گیا، فیشن کے خلاف ہو گیا۔ نہیں نہ کرتا ہے، فیشن کے خلاف کوئی کام کرتے ہو؟ نہیں کرتے تو سمجھ دو غلط ہے۔ جس چیز کو آدمی سمجھتا ہے غلط ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ جب ہم یہ حرام خوری جو کرتے ہیں اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے، آگے سمجھ میں نہیں، یہ حرام خوری جو ہے اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اموال میں جو زیادتی ہوتی ہے، خرد برد ہوتی ہے، ایسے میں جو فدق میں زیادتی اور خرد برد ہے، اس کو ہم غلط ہی نہیں سمجھتے ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو اس سے توبہ کہاں کریں گے؟ اس سے توبہ نہیں کریں گے نا۔ آگے سمجھ میں جس چیز کو غلط سمجھ لیں گے اس سے توبہ کریں گے۔ اس کو ہم جتنا مرضی خرد برد کرتے چلے جائیں کچھ نہیں۔ جو شیعہ معاشرے میں ہزاروں جو ہے وہ حرام چیزیں ایسی ہیں کہ جو پنپ رہی ہیں، لیکن وہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس سے پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرنے والے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان کی سرنوشت وہی ہے جو دوسروں کی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ آیا سمجھ میں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور آخری ایک دو نقطوں میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تذکر اور انذار پر آدمی کو قناعت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار نہیں کہا، ایک بار تذکر دے دیا بہت ہے۔ میں نے 20 سال 30 سال پہلے یہاں تبلیغ شروع کی تھی گرسائی میں، تو خدا کا شکر ہے، تو میں نے جو بات 30 سال پہلے کہی تھی بس آپ اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے تھا، اسے کافی ہو گئی ہو۔ ایسے نہیں ہے بابا، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہتے رہو ان کو کہتے رہو، برابر کہتے رہو ان کو، اس لیے کہ کہنے سے فائدہ ہوگا، ان کو نفع ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی نفع ہوگا، تکرار ضروری ہے۔ آیا سمجھ میں؟
تذکر و تلاوت باید دائمی باشد، تذکر بھی دائمی ہونا چاہیے، اور تلاوت آیات قرآن جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہمیشہ اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ مخالفین کے نزدیک بھی پر جاذبہ ہے، یعنی مخالف بھی اس کی کشش کو محسوس کرتے ہیں اگر وہ اس کو پڑھنا جان جائیں۔ قال اساطیر الاولین، اسطورہ جو ہے اس سے مراد داستان زیبا اور پر جاذبہ ہے، خوبصورت داستان، پر کشش داستان، تو کم سے کم انہوں نے اس کو پر جاذبہ اور پر کشش تو تسلیم کیا نا، کہ قرآن کیا ہے، اس کے اندر بہت جاذبیت ہے، اس کے اندر بہت کشش ہے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے تو سوچتے تھے کہ پیغمبر کو کیا کہیں کہ یہ قرآن کی تکذیب ہو جائے، تو بہت کوشش کرنے کے باوجود، بڑی میٹنگیں کرنے کے بعد، بڑے جلسے کرنے کے بعد آخر انہوں نے اس کو ولید ابن نام کے ایک شخص کو جو ہے وہ مقرر کیا کہ تم کوئی بتاؤ کہ بھائی کیا کریں، کیسے مقابلہ کریں۔ تو انہوں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ کہو کہ یہ قرآن سحر ہے اور محمد ساحر ہے، سمجھا؟ تو سحر کیا ہوتا ہے؟ جس میں کشش ہوتی ہے، جس میں جاذبیت ہوتی ہے، آئے سمجھے؟ تو اس کو بھی قرآن مجید کی برائی نہیں کر پائے کہ اس میں جادو جیسی کشش اور کیفیت ہے، جادوئی کیفیت ہے قرآن مجید کے اندر، تو برائی کوئی تلاش کر کے نہیں لا پائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو قرآن میں کشش ہے، جاذبیت ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کے لیے مشکل کشا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے مشکل کشا ہے، لہذا تفسیر قرآن کے درس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔